پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت اطہار سے میری محبت کی وجہ سے تم اپنا تعلق قائم کرو، کہ وہ میرے گھر والے ہیں، میرے خاندان والے ہیں، میری آل والے ہیں۔ فرمایا کہ میری اہل بیت اطہار کی محبت تم پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے لازم فرمائی کہ وہ میرے نسبت والے ہیں، مجھے اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ جوڑا ہے اور میری نسبتیں انہیں حاصل ہیں، میرا تعلق انہیں حاصل ہے۔ فرمایا کہ اس وجہ سے تم ان کے ساتھ محبت قائم فرماؤ۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ کہ محبت کتنی ہونی چاہیے، تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور محبت کی شدت اور گہرائی کتنی ہونی چاہیے، اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ایک ایک جو پہلو اس سے جڑا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق رہنمائی فرمائی کہ محبت میں تاکہ کمزوری نہ آ جائے، کوئی اس میں بوشیدگی نہ آ جائے، دراڑ نہ پڑ جائے، اور ایسا نہ ہو کہ اس بوشیدگی کی وجہ سے، اس تعلق میں کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مواخذہ ہو۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کی جان سے زیادہ اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، وہ اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے، فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، اور اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے اہل و عیال سے بڑھ کر میرے اہل و عیال سے محبت نہ کر لے، میری اہل بیت اطہار کے ساتھ اپنے گھر والوں سے بڑھ کر محبت نہ کر لے، فرمایا کہ اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، اور اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد سے جب تک وہ محبت نہ کر لے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ میری جتنی بھی اولاد ہے وہ قیامت تک آنے والے سادات کرام، آج صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے، حضور اس کا معیار عطا فرما رہے، پیمانہ عطا فرما رہے۔ حضور فرمانے کہ وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، کہ اپنے گھر والوں سے، اپنی آل اولاد سے بڑھ کر جب تک وہ میری آل سے محبت نہیں کر لیتا اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، میری ذریت کے ساتھ وہ اپنی اہل، اپنی آل اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر جب تک وہ محبت نہ کر لے، فرمایا کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، یعنی اہل بیت اطہار کی محبت یہ کتنی اہمیت والی ہے۔ اگر انسان کا عمل چاہے وہ کتنا ہی قابل تحسین کیوں نہ ہو، پوری زندگی نمازیں ہیں، پوری زندگی عبادات کا سلسلہ ہے، شب بیداری ہے، اللہ کی راہ میں جہاد ہے، روزے رکھ رہا ہے، یہ سارے اہتمام اپنی جگہ، یہ ساری عبادات اپنی جگہ، لیکن اگر اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت میں کسی قسم کی کوئی کمی کوتاہی آ جاتی ہے اور انسان اس زوم میں ہے کہ میں عبادت بڑی کرتا ہوں، میں نمازیں بڑی پڑھتا ہوں، میں ہر سال کا حج کرتا ہوں، اور میں غرباء فقراء کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کرتا ہوں، نیکی کے دیگر جو ذرائع ہیں اس سے بڑا اہتمام کرتا ہے، بڑی کثرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن اس پہلو سے اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی پائی جاتی ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے افراد سے متعلق فرمایا۔ اس حدیث کو معجم کبیر میں اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بھی اس حدیث کو روایت کیا۔ حضور نے فرمایا کہ الزموا مودتنا اہل البیت، کہ ہمارے اہل بیت اطہار کے ساتھ، میری آل کے ساتھ، میرے گھر والوں کے ساتھ مودت کو لازم پکڑو، یعنی تم پر یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں تو بھی کام چل جائے گا۔ فرمایا کہ تم پر لازم ہے، تم اگر نجات چاہتے ہو، دنیا میں کامیابی اور ہدایت چاہتے ہو، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت چاہتے ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ تم نے مودت کرنی ہے، محبت کا سلسلہ رکھنا ہے۔ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا، اور اس کا آخرت میں اللہ رب العالمین ثمرہ کیا عطا فرمائے گا، آخرت میں اللہ رب العالمین اس کا بدلہ کیا عطا فرمائے گا، یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ، کہ جس نے اللہ سے اس حال میں ملاقات کی، اس حال میں اللہ رب العالمین سے ملا کہ وَهُوَ يَوَدُّنَا، کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، یعنی مجھ سے، میرے اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت میں اس کا خاتمہ ہوا، اسی عقیدت و چاہت میں اس کا خاتمہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں یہ محبت کا زیور لے کر گیا، یہ عمل لے کر گیا اللہ کی بارگاہ میں کہ وہ دنیا میں میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت اس کے سینے کا زیور تھی، اس کے ماتھے کا جھومر تھی۔ اب اللہ رب العالمین اس کے لیے نوازشیں کیا عطا فرمائے گا،
اور اس نفسا نفسی کے عالم میں اس کے لیے اس نسبت کی برکتیں کتنی نازل ہوں گی۔ حضور نے فرمایا کہ دخل الجنت بشفاعتنا، کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کی وجہ سے اسے داخل جنت فرما دے گا۔ یعنی دنیا میں جو اہل بیت اطہار کے ساتھ جڑا رہا، حضور کی پاکیزہ آل کی محبت اپنے سینے میں بسا کے رکھی، اور اسی کیفیت میں اس کا انتقال ہوا، اسی حالت میں اس دنیا سے گیا، اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل لے کر گیا، تو فرمایا کہ دخل الجنہ بشفاعتنا، کہ اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہماری شفاعت کا حقدار بنا دے گا، اور ہماری شفاعت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اسے داخل جنت فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر معاملہ ہوا، یعنی اگر عمل پر ایک زوم ہے اور خوش فہمی ہے، اسی خیال میں اپنی زندگی گزارتا رہا کہ میں نمازیں کثیر پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، شب بیداری کرتا ہوں، میری زندگی ساری عبادات سے معمور ہے، اور حج عمرہ یہ سارے اہتمام جاری و ساری ہیں، اسی زوم میں انسان اپنی زندگی گزارتا رہا، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے سلسلے میں کوئی خلا رہ گیا، تو حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا ينفع عبدا عملہ الا بمعرفت حقنا، کہ اللہ رب العالمین کسی بندے کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ ہمارے حق کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ یعنی اہل بیت اطہار کا جو مقام ہے اس کی اگر معرفت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین اس کے کسی عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، اس کے کسی عمل کا کوئی اس کو فائدہ نہیں دیا جائے گا جب تک وہ ہمارے حق کی، ہماری ذریت کی حق کی وہ معرفت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ عبادتیں اپنی جگہ، مجاہدے اپنی جگہ، چلہ کشی اپنی جگہ، ریاضتیں اپنی جگہ، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ وہ محبت کے معاملے میں کمزوری ہوئی، بوسیدگی ہوئی، تعلق کمزور پڑ گیا، تو فرمایا کہ لا ينفع عملہ، اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا، اس کی نمازیں اس کو فائدہ نہیں دے گی، اس کی شب بیداری اس کو فائدہ نہیں دے گی، جب تک وہ اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کے تقاضوں کو پورا نہ کرتا۔ تو محبت اہل بیت اطہار یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں، یہ کوئی آپشنل معاملہ نہیں کہ اگر نہیں بھی کریں تو کام چل جائے گا، بلکہ خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی۔ اور صحیح ابن حبان میں، مستدرک حاکم میں ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت رجل الا ادخلہ النار، کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یبغضنا اہل البیت، کہ اہل بیت کا بغضی کوئی بھی شخص اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ وہ جہنم کو بنا دے گا۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ عمل میں کوتاہی ہوئی، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، مہربان ہے، وہ عمل کی کوتاہی کو اللہ رب العالمین چاہے تو معاف فرما دے، لیکن حضور صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہے کہ اگر کسی انسان کا تعلق اور کسی انسان کا رشتہ میرے اہل بیت اطہار کے ساتھ اگر کمزور پڑ جاتا ہے، محبت کے علاوہ اگر معاملہ ہے، یعنی بغض ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، حسد ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ تو درکنار، اللہ رب العالمین جنت کی خوشبو سے بھی محروم فرما دے گا۔ حضور فرما رہے ہیں اس کے لیے وعید اور مذمت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ الا ادخلہ النار، اللہ رب العالمین اسے دوزخ کی آگ میں مبتلا فرمائے گا۔